اسٹوڈنٹ سے کلاس 8 ہے سبجیکٹ انگلش. تو وہ لیسن نمبر 3 ہم پڑھیں گے آج. گلوبل وارمنگ اے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ. یہ لیسن نمبر 3 ہے. تو لیسن کا نام ہے گلوبل وارمنگ اے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ. So the lesson is about the global warming, the rising temperatures, the constantly rising temperatures, جسے پھر جو ارتھ سرفیس ہے اس پر مشکلات ہوتی ہیں. اور ٹائٹل ہے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ اٹس لائک اے ڈیزاسٹر, مین میڈ ڈیزاسٹر, جو کہ فیوچر میں زیادہ ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم اسٹارٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس گلوبل وارمنگ کے بارے میں کون کون سی انفارمیشن اس میں ہے. So mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. تو انسان نے جب سے ارتھ پر جنم لیا ہے تب سے انسان کو بہت ساری جو نیچرل کیٹاسٹرافیز ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, ان کا سامنا کرنا پڑا ہے. لائک فلڈس کا سامنا کرنا پڑا ہے, سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, ارتھ کوئکس کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور سٹارمز آ جاتی ہیں بڑی زوردار اور تند جو آندھیاں ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو سائیکلونز اور سونامیز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. The devastating effects of a man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. تو جو ایک مین میڈ کیٹاسٹرافی ہے ان میں سے, جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے سے ہٹ کے جو ایک مین میڈ کیٹاسٹرافی ہے, جو جس سے ہم گلوبل وارمنگ کا نام دیتے ہیں, تو اس کے جو بڑے تباہ کن نتائج ہیں, بڑے ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹس ہیں, وہ آلریڈی جو ہے ایویڈنٹ ہو چکے ہیں, نمودار ہو چکے ہیں. Read a lesson to understand what global warming means. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ لیسن جو ہے یہ پڑھنی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے, and how we can change the face of the earth, اور یہ ارتھ کی پورے ارتھ کا جو چہرہ ہے یہ اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے. So global warming is a common term used today, especially in the print and electronic media. تو گلوبل وارمنگ جو ہے ایک عام سی ٹرم ہے, ایک عام سی اصطلاح ہے, which is widely used today in our print and electronic media. It refers to the rising temperature of Earth's atmosphere. تو اس کا مطلب یہ ہوا, گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہوا کہ جو ارتھ ایٹماسفیئر ہے اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جائے, وہ کانسٹنٹلی بڑھ جائے. اینڈ اوشنز اینڈ اٹس ریلیٹڈ ایفیکٹس, اور ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ اوشنز میں بھی جو ٹیمپریچر, ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جائے, اور اس رائزنگ ٹیمپریچر سے جو مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. یعنی گلوبل وارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا ارتھ ایٹماسفیئر ہے اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر رہتا ہے, اور جو اوشنز کا ایوریج ٹیمپریچر رہتا ہے, اس ٹیمپریچر کا بڑھ جانا, اس کا رائز ہونا, اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, 1.4 degree Fahrenheit. تو لاسٹ 100 ایئرس میں, لاسٹ 100 سالوں میں جو ارتھ ایوریج سرفیس جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 0.8 ڈگری سیلسیس انکریز ہوا ہے, یعنی 1.4 ڈگری فahrenheit. With about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. And ان میں سے, اس انکریز میں سے, means 0.8 جو ڈگری ہے, اس جو انکریز ہوا ہے, اس انکریز میں سے لاسٹ 3 ڈیکیڈس میں اس میں سے 1/3 انکریز ہوا ہے. 1/3 جو انکریز ٹیمپریچر رائز ہوا ہے وہ صرف لاسٹ 3 ڈیکیڈس میں ہوا ہے. One of the
Major reasons cited in the increasing concentration of greenhouse gases produced by the human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. تو اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جو گرین ہاؤس گیسز کی جو کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، زیادہ تر ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے، یا پھر جو ہم فاسل فیول جو ہم جلاتے ہیں، فاسل فیول جیسے ہم آئل جو نیچرل جو آئل ہوتا ہے یہ جلاتے ہیں، گیس جلاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے لاسٹ 3 ڈیکیڈس میں 0.8 جو اوور آل ٹیمپریچر رائز ہوا ہے اس کا 1/3 رائز صرف لاسٹ 3 ڈیکیڈس میں ہوا ہے. An increase in global temperature will cause sea levels to rise. تو اگر گلوبلی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، اگر گلوبلی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو سی لیولز ہیں، جو سمندر کی سطح ہے وہ بڑھ جائے گی. And will change the amount and pattern of precipitation. تو اس سے کیا ہوگا، جو precipitation ہے، precipitation ہم رین کو کہتے ہیں، سنو کو کہتے ہیں، اور جو ہیل جو بھی گراؤنڈ پر پڑ جاتی ہیں اس کو ہم precipitation کہتے ہیں. تو اور کیا ہوگا، اینڈ ول چینج دی اماؤنٹ اینڈ پیٹرن آف پریسپیٹیشن. اس سے جو بارشیں ہوتی ہیں یا پھر جو برف باری ہوتی ہے تو اس کی تعداد، اس کی مقدار وہ بھی بدل جائے گی، اور اس کے سیزنز بھی بدل جائیں گے. اینڈ اے پروبیبل ایکسپینشن آف سب ٹراپیکل ڈیزرٹس. اور جو بھی سب ٹراپیکل ڈیزرٹس ہیں، سب ٹراپیکل ڈیزرٹس ان ڈیزرٹس کو کہتے ہیں جہاں پر ایوریج جو اینول رین فال ہوتی ہے وہ صرف 30 سینٹی میٹر ہوتی ہے، یا پھر 12 انچ مانو، 12 انچ جو ہوتی ہے. تو ان سب ٹراپیکل ڈیزرٹس جو ہیں ان کا یہ ایکسپینڈ ہو جائیں گے، یہ بڑھ جائیں گے. Warming is expected to be strongest in Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. تو وارمنگ جو ہے یہ توقع کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ آرکٹک ریجن میں ہوگی، اینڈ وڈ بی ایسوسیٹڈ ود کنٹینیوس retreat of glaciers. اور اس سے جو گلیشیئرس ہیں وہ پگھل جائیں گے، وہ میلٹ ہو جائیں گے، وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. اب پرمافراسٹ، جو فروزن لیئرز ہوتی ہیں وہ پھر میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، اینڈ سی آئس بھی اس سے میلٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. تو یہاں تک ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں کچھ ورڈس ہیں، کچھ ایسے ورڈس ہیں جو تھوڑے مبہم الفاظ ہیں، ان کو ہم بورڈ پہ لکھیں گے. فرسٹ ورڈ از ہیئر از کیٹاسٹرافی. Catastrophe. Okay, catastrophe means a disaster. A disaster, tabahi. Okay, let's write it in Urdu, tabahi. Second is fossil fuels. Fossil fuels. فاسل فیولز کا مطلب ہوتا ہے جو ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، ہائیڈرو کاربنز formed from the remains of dead plants and animals. Dead plants and animals. The next is precipitation. Precipitation. Precipitation means rain, snow or hail that falls to the ground. That falls to the ground. اس کے بعد ہے سب ٹراپیکل ڈیزرٹس.
subtropical deserts وہ ڈیزرٹ جہاں annual precipitation of fewer than 30 cm, 30 centimeters. Okay, next word is permafrost. Permafrost means a completely frozen layer. A completely frozen layer. وہ جو یہاں تک ہم نے آج پڑھا، نیکسٹ ڈے ہم کنٹینیو کریں گے.